الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی و منشور دستخیر جہاں غم و سار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں استاد و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر الحسن جلالی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے اہل علاقے کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کر جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال ہماری کامل بخشش و مغفرت فرمائے، رب ذوالجلال ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو سامعین کرام، جس طرح کے جمعۃ المبارک پر بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے لحاظ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، اسی سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے لحاظ سے چند باتیں عرض کروں گا کہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس قدر عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہونے کے لحاظ سے، اور پھر جو احادیث آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے ان کا خلاصہ اپنے الفاظ کے اندر میں عرض کرتا چلوں۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری نبی ہونا، جس پر تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر ختم نبوت کے لحاظ سے ان لوگوں کو جواب بھی دیا جائے گا احادیث شریف کی روشنی میں کہ جنہوں نے ختم نبوت کی احادیث کو آڑ بنا کر اور پھر علماء اہل سنت کی بیانات کو ان میں سے آگے پیچھے سے کاٹ کر
اللہ کے ولیوں کے بارے میں انہوں نے اس لحاظ سے نازیبا الفاظ کہے، حتیٰ کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کو مسلمان تک نہ شمار کیا، اور یہ ساری واردات ختم نبوت کے لحاظ سے جو احادیث ہیں ان کا سہارا لے کر کی گئی۔ تو سامعین کرام، ختم نبوت کے لحاظ سے رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا کے اندر بھیج کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری نبی ہونے کے بعد بھی جنہوں نے اس لحاظ سے راستہ نکالنے کی کوشش کی اور پھر مختلف اس میں سے شکے نکالنے کی جسارت کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن رسالت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ شریعت کو باقی رہے گی لیکن نبی پھر بھی آ سکتا ہے۔ اب احادیث شریف کی روشنی کے اندر ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رب ذوالجلال نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے پھر مشرق سے مغرب تمام چیزوں کو دیکھ لیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان قریب میری امت کے اندر 30 دجال ایسے ہوں گے، 30 کذاب ایسے ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، حالانکہ رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب احادیث شریف کے اندر رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 30 دجالوں کا ذکر کیا۔ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک جتنے بھی مسلمان تشریف لائیں گے اور جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے، اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام اپنے غلاموں کو، اپنے کلمہ گو کو اس بات پر اطلاع دے دی، اس بات کی خبر دے دی، اے میرے غلاموں، میں آخری نبی ہوں، رب ذوالجلال نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، رب ذوالجلال نے مجھ پر رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میری امت کے اندر 30 کذاب دجال ایسے ہوں گے کہ جو اس چیز کو جانتے ہوئے بھی نبوت کا اعلان کریں گے، جھوٹے نبی ہونے کا اعلان کریں گے۔ اے میری امت، ان لوگوں سے باخبر رہنا، ان سے بچ کر رہنا۔ اب سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان 30 دجالوں کا ذکر کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 کی نشاندہی فرمائی کہ 2 وہ کون سے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں آرام کر رہا تھا، میں سو رہا تھا، تو پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے خواب کے اندر اس چیز کو دکھا دیا۔ دکھا کیا دیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر اپنے ہاتھوں کے اندر 2 کنگن دیکھے، جس طرح کہ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرا ڈالا ہے، یہ چیز باندھی ہوئی ہے تو ہم نے فلاں منت ماننی تھی،
لہٰذا ان لوگوں کے لیے اس سے باخبر رہنا ضروری ہے کہ شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہو مرد اور پھر سونے کی کوئی چیز ہاتھ کے اندر پہن کر رکھے یا پھر تانبے کی کوئی چیز ہاتھ کے اندر پہن کر رکھے۔ اب مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ صرف 4.5 ماشے وہ بھی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے ہمیں بھی اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ شریعت نے ہمارے لیے کچھ حدیں لگائی ہیں، ہم نے ان حدوں سے آگے نہیں جانا بلکہ ان حدود کے اندر ہی رہنا ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے خواب کے اندر دکھایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے ہاتھ کے اندر 2 کنگن ہیں اور کنگن بھی سونے کے تھے۔ رب ذوالجلال نے مجھ پر وحی کی، وحی کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب پریشان نہ ہو بلکہ ان کنگنوں کی طرف پھونک ماریں اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو خواب کے اندر میری طرف وحی کی میں نے ان کنگنوں کو پھونک ماری اور وہ ختم ہو گئے۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے اس خواب کی تعبیر کیا کی تھی؟ اب سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ میرے بعد 2 ایسے کذاب، ایسے دجال ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلا ہے اس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نشاندہی فرمائی، ان کی نشانیاں بتائی۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے پہلا وہ ہے کہ جس کو انسی کہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ایسے ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے پہلا وہ ہے جو کہ اس حدیث کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انسی ہوگا، دوسرا وہ ہے مسیلمہ کذاب، اور تیسرے نمبر پر سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مختار ثقفی ہوگا کہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جھوٹا ہوگا۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 30 دجالوں کا ذکر کرتے ہوئے 3 کی نشانیاں بیان کی، اور پھر احادیث شریف کے اندر اور بھی ذکر آتا ہے۔ اب مسیلمہ کذاب کے لحاظ سے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی کے اندر بھی سرکار کے پاس آیا تھا۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد مبارک میں مسیلمہ کذاب آیا اور کہنے لگا اے محمد اگر آپ اپنے بعد اپنے امر مجھے دے دیں، یعنی کہ سلطنت اور حکومت مجھے دے دیں، میں بھی اور جتنے میرے ساتھی آئے ہیں تمام کے تمام آپ کی پیروی کریں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جب یہ خبر پہنچی تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سرکار کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک شاخ کا ٹکڑا تھا۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس مسیلمہ کذاب کے پاس تشریف لے کر گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسیلمہ کذاب کے لحاظ سے ارشاد فرمایا اے مسیلمہ تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے بعد سلطنت اور حکومت تجھے دے دوں، اتنی بڑی بات کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔
اے مسیلمہ یہ شاخ کا ٹکڑا جو میرے ہاتھ کے اندر ہے، اگر تو یہ کہے کہ یہ شاخ کا ٹکڑا بھی تجھے دے دوں، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ شاخ کا ٹکڑا تجھے دوں، سلطنت اور حکومت دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو سامنے کرا تو سامنے کرام جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے مسیلمہ کذاب، سلطنت اور حکومت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تجھے تو یہ شاخ کا ٹکڑا دینے پر راضی نہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے مسیلمہ، رب ذوالجلال نے مجھے اس بات پر آگاہ کر دیا ہے، اس بات کی خبر دے دی ہے کہ اگر تو مجھے مان لے گا، کلمہ پڑھ لے گا تو پھر تو بچ سکتا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر اس چیز کو دیکھ لیا ہے، اگر تو میری پیروی نہیں کرے گا، مجھے نہیں تسلیم کرے گا تو رب ذوالجلال تجھے ہلاک کر دے گا، تیرا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تو نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور میں نے خواب کے اندر، رب ذوالجلال نے خواب کے اندر مجھے اس چیز کو دکھا دیا ہے۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جب مسیلمہ کذاب آیا تو سرکار نے شاخ کا ٹکڑا دینے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر پہرہ دینا کس قدر لازمی اور ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت پر، ختم نبوت پر اس قدر پہرہ دیا کہ حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ کے صحابہ نے کس قدر سرکار کی ختم نبوت پر پہرہ دے کر دکھایا۔ اور یہ معاملہ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اب یہ مدینہ شریف کی گلی کے اندر جا رہے تھے کہ اچانک آپ زمین پر تشریف لے آئے، یعنی کہ زمین پر آئے اور ساتھ ہی آپ کی جان نکل گئی، روح قبض ہو گئی، دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب جب یہ جا رہے تھے، ان کی روح قبض ہو گئی، اس دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، وہ وقت نماز ظہر کا وقت تھا۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آ کر کچھ عورتوں نے یہ کام کیا۔ کام کیا کیا؟ اب حدیث شریف کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اجتمع نسوۃ من الانصار یصرخن حولہ، کہ کچھ انصار کی عورتیں آئیں اور آ کر اس نے چیخ و پکار شروع کر دی، زاروں کی تار رونا شروع کر دیا، ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ جو کہ اس دنیا سے جا چکے تھے، جسم سے جان نکل چکی تھی، جسم سے روح نکل چکی تھی، اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ عورتیں انصار کی آ کر انہوں نے چیخ و پکار شروع کی تو حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نماز ظہر کے وقت اس دنیا سے جا چکے تھے، اب جب انصار کی عورتیں آ کر چیخ و پکار شروع کی، رونا شروع کیا، وہ وقت تھا نماز مغرب یا پھر نماز عشاء کا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو کہ دنیا سے جا چکے تھے، آپ کی چارپائی سے آواز آئی، سمعوا صوتا من تحت الکساء، جتنے بھی وہاں جمع تھے سب کو چادر کے نیچے سے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کے بولنے کی آواز آئی، اور بول وہ رہے تھے کہ انصتو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اب صحابی رسول حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ جو کہ دنیا سے جا چکے تھے، آپ نے عورتوں کو خاموش کروایا، 2 مرتبہ خاموش کروایا، انصتو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو کہ اس دنیا سے جا چکے تھے، آپ کی جو چارپائی پڑی تھی، جب آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا گیا، اب آپ کے آواز آئی، صحابہ نے اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے تمام نے آپ کی آواز کو سنا تو سامنے کرام آپ فرما رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی خاتم النبیین، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، کہ آپ دنیا سے جا چکے تھے، اس کے باوجود آپ نے اس بات کی گواہی دی، اے لوگوں سنو، رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا کے اندر بیچ کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو سامنے کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ کہ آپ نے اپنے وصال کے بعد بھی اس بات کی گواہی دی، ایک تو ہے انسان کا زندہ ہونا اور پھر گواہی دینا، اب یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نبوت پر پہرا دیا اور اس بات کی گواہی دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے کچھ لوگ اور کچھ بد عقیدہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کی احادیث کو سہارا بنا کر، ان کا سہارا لے کر اللہ کے ولیوں پر طعن کیا، اللہ کے ولیوں کو کافر تک کہا۔ اب اس لحاظ سے حدیث شریف کے اندر یہ بات ہے، اس سے پہلے خلاصہ یہ میں بیان کرتا چلوں۔ اب ہمارے علماء اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جس طرح کے مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت امام شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے موقف کو لکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ آپ نے اس لحاظ سے علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اس بارے میں موقف کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس چیز کو ذکر کیا اور اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کیا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 335 پر آپ ذکر کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں بھیج کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ سرکار کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہونے کا انکار کرے، وہ منکر، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں اس کی بریکی کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی تسلیم نہ کرنے والا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر دوسرا وہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا نبی ہونا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری نبی ہونا یہ بھی احادیث تواتر سے ثابت ہے کہ جس طرح سرکار نبی ہیں اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی بھی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے یا پھر یہ کہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا آیا تھا یا آئے گا، اس لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس لحاظ سے کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرے یا پھر سرکار کو نبی نہ مانے یا نبی تو مانے لیکن سرکار کو آخری نبی نہ مانے، علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے وہ بندہ خارج ہے۔ اب ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اور پھر اس پر ایک اور دلیل آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، فقہ کے اندر آپ کا عقیدہ اور نظریہ اس لحاظ سے کیا تھا؟ اب آپ اس لحاظ سے کیا ذکر فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے عقیدے کو اس لحاظ سے ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا، مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اندر آپ کا یہ موقف موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ایک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی تسلیم کرنا، نبی ماننے کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخری نبی ماننا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی لحاظ سے اگر کوئی شخص کوئی گنجائش نکالتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا، اس لحاظ سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا کہ آپ کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دی جائے، کچھ وقت دیا جائے، کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ میں اپنے نبی ہونے پر کوئی دلیل پیش کر سکوں، کوئی دلیل دے سکوں، کوئی ثبوت پیش کر سکوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سے کوئی دلیل طلب کرے اور پھر اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھے، آپ فرماتے کہ اس شخص سے جو کہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر چکا ہے، حالانکہ یہ کذاب ہے۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کذاب سے کوئی دلیل طلب کرے کہ یہ دلیل دے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ وہ بندہ بھی کافر ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لحاظ سے کسی شخص سے کوئی دلیل طلب کرنا کہ وہ اس بات پر کوئی دلیل دے کہ وہ معاذ اللہ نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہی ہے، لیکن جو اس سے دلیل طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت کی احادیث کو دلیل بناتے ہوئے اللہ کے ولیوں کے لحاظ سے نازیبہ الفاظ کہے، اللہ کے ولیوں کو کافر مرتد تک کہا، بےہودہ نازیبہ الفاظ کہے۔ اب اس لحاظ سے ایک ہے نبوت کے لحاظ سے کہ رب ذوالجلال اپنے نبیوں کو وحی بھیج کر اس بات سے مطلع کر دیتا ہے، جس طرح کہ امام قاضی اعاظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الشفاء شریف کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے، یعنی کہ جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے
وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے، اگر وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وحی اس کی طرف کی جاتی ہے جو کہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا لا نبی یا بعدی، کہ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لحاظ سے کوئی بھی اس لحاظ سے کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ان احادیث کو اور علماء اہل سنت اور بزرگان دین کے فتویٰ جات کو کچھ لوگوں نے سہارا بنایا، اور سہارا بنا کر اللہ کے ولیوں کو ٹارگٹ کیا، اللہ کے ولیوں کے شان کے اندر گستاخیاں تک کی۔ اب سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کے اندر اور بالخصوص سرکار کے اس فرمان کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کا رد کر دیا، اور سرکار اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ میرے بعد ظاہری دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ سرکار نے یہ تو فرمایا تھا کہ سرکار آخری نبی ہیں، لیکن سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ سرکار آخری رسول ہیں۔ جس طرح کہ آج قادیانیوں نے اس لحاظ سے گنجائش نکالنے کی کوشش کی، سرکار نے صدیوں سال پہلے ہی ان کا منہ بند کر دیا اور اپنے غلاموں کو اس بات کا سبق پڑھایا کہ سرکار فرماتے ہیں فلا رسول بعدی ولا نبی جی، کہ نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ اب اس کے لحاظ سے سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث شریف کے اندر کہ وَلَكِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ، کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، رسالت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن مبشرات کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ اب صحابہ نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے سرکار کے جتنے غلام آنے تھے ان کے لیے اور آسانی پیدا فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت تو فرما دیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبشرات وہ ہیں، اے میرے صحابہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن تم مبشرات سے تمہیں فیض پہنچتا رہے گا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ رؤس الرجل المسلم، کہ مبشرات وہ ہیں کہ ایک مسلمان کا خواب، کہ جو مسلمان خواب کے اندر دیکھے۔ اب سرکار فرماتے ہیں وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، کہ سچا خواب نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ لہٰذا رب ذوالجلال کی طرف سے ایسے الہامات کہ جو رب ذوالجلال اپنے ولیوں کو عطا فرمائے گا اور وہ خواب کے اندر اس معاملے کو دیکھیں گے، اور پھر اللہ کے ولی ہی نہیں بلکہ عامۃ المسلمین، عام مسلمان بھی، عام مومن بھی جو خواب کے اندر سچا خواب دیکھے گا، رب ذوالجلال انہیں الہامات کے ذریعے ان کے لیے اس کے اندر اشارات ہوں گے، اشارہ ہوگا، ان کے لیے اس کے اندر بہتری ہوگی۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سامعین کرام یہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے، ایک تو وہ قادیانی
جو کہ نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دروازہ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن رسالت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ سرکار نے ان کا منہ بھی بند کیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کا بھی منہ بند کیا کہ جو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوب بندوں پر تہمت لگائیں گے۔ سرکار نے صدیوں پہلے ہی ان کا جواب ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو رب ذوالجلال الہامات کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائے گا، ان کی لیے خواب کے اندر جو بہتری ہوگی رب ذوالجلال ان پر ان کو مطلع فرما دے گا۔ تو سامنے کرام، اس لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کا اس پر عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال نے بند کر دیا، اور پھر رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوبوں کو اس بات پر مطلع کیا، اور پھر بغیر وحی کے رب ذوالجلال نے خواب کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، اور جو معمولات تھے ان پر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندہ کو ان پر آگاہ کیا تاکہ لوگ ان سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سامنے کرام، الہامات کا مطلب یہ نہیں کہ جو الہامات کا منکر ہو وہ ختم نبوت کی احادیث کو آر بنا کر اللہ کے ولیوں پر بک بک کرنا شروع کر دے، اللہ کے ولیوں پر تہمت لگانا شروع کر دے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ سرکار نے اس حدیث شریف کے اندر اس بات پر اپنی امت کو مطلع کر دیا کہ ختم نبوت کا دروازہ تو رب ذوالجلال نے بند کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے آخری نبی بنا کر بھیجا، لیکن رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب بندوں کے ذریعے سے اپنی امت کو آگاہ کرے گا ان کی بہتری کے لیے، ان کے فائدے کے لیے۔ تو سامنے کرام، اس لحاظ سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے دوست احباب بندہ نچیز کی دعوت پر حاضر ہوئے، تشریف لائے، بندہ نچیز تمام دوست احباب کا، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر الحسن جلالی صاحب کا دل کے اتھاد گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور آپ دوست احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر رب ذوالجلال کا ذکر سننے کے لیے، رب ذوالجلال کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آپ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر آپ یہاں سے نکل کر جائیں گے اور چند دن پہلے، اور پھر آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ ہمارے نوجوان جو کہ اس بات کا شکار ہو چکے ہیں، اور انہیں اس بات کی پھر پریشانی بھی بعد میں بڑی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جن کے لیے عقیدے کو سمجھنا انتہائی ضروری لازمی ہے، لیکن وہ مسجد کے اندر نہیں آتے، لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ ان کا خسارہ اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ بد عقیدہ لوگ ان کو اپنی طرف کھینچ کر لے کر چلے جاتے ہیں، اہل سنت سے نکال کر اپنے گروہ کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور ان کا خسارہ اور نقصان اس قدر ہو جاتا ہے کہ ان کا ایمان تک ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ان کو اس بات کی خبر تک نہیں ہوتی، کیونکہ غیروں نے قرآن کا سہارا لے کر، احادیث کا سہارا لے کر ان کے عقیدے کو اس قدر کھوکھلا کر دیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا تھا، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رہے، اور پھر قیامت تک تمام امت مسلمہ جس پر قائم رہے گی۔ لیکن وہ ٹی وی کے سہارے سے، اور بالخصوص ان دنوں کے اندر ہمارے نوجوان کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں، اور پھر اپنا سارا ٹائم چوکوں کے اندر، گھروں کے اندر ٹی وی دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور پھر انہیں
بڑا ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا آپ دوست احباب، آپ کا میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی آرام کے وقت کو چھوڑ کر آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، اور پھر مسجد کے اندر آ کر صرف بیٹھ جانا ہی، اس سے بھی رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کا ذکر سننا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر پاک سننا، اس سے تو رب ذوالجلال زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس پر رب ذوالجلال اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال کامیابی اسے عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔